المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے. آج ہمارا سیکنڈ لیسن ہے. شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. انشاءاللہ عربی گرامر کا کورس، یہ سفر ہمارا 40 ویکس یا 40 ہفتوں پر محیط ہے. اللہ کی توفیق سے آج ہم دوسرے دن کا آغاز کریں گے. اگر آپ سے کچھ مس ہو جائے یا زوم کو جوائن نہ کر سکیں تو الہدیٰ فیس بک کراچی پر جا کر آپ جوائن کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. تھوڑا سا غور کریں تو اس آیت میں وہی لفظ
ذکر استعمال ہوا ہے، جو پچھلی کلاس میں میں نے سورہ القمر کی آیت جسے اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ اس سورہ میں دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ذکر کے 2 معنی ہیں۔ پہلا ذکر یاد کرنا، پہلا ذکر یاد کرنا کے معنی میں، اور دوسرے نصیحت۔ تو آج بھی ہم ان دونوں معنی کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فی ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اگر ذکر کے معنی ذکر ہی لیے جائیں تو مطلب ہوا کہ قرآن مجید میں میرا آپ کا ذکر ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے قرآن مکمل کیا، لیکن کبھی بھی ہمیں محسوس ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ میرا ذکر ہوا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے، جس کے لیے ہم سب جمع ہیں، کہ جو زبان قرآن کی زبان ہے ہم اس سے ناواقف ہیں، ہمیں وہ زبان نہیں آتی، لہٰذا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری بات ہو رہی ہے، ہمارا ذکر ہو رہا ہے قرآن کریم میں۔ ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہمارا ذکر ہی نہ ہو۔ تو قرآن مجید میں میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر ہے، لیکن کہاں ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے قرآن کی زبان کو سمجھنا پڑے گا، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ ایک ایک آیت پڑھیں گے، آپ کو اچانک لگے گا یہ تو میری بات ہوئی ہے۔ اگلے دن قرآن کی کوئی اور آیت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس کو دیکھیں گے، ذکر کسی کا ہوا، آپ کو لگے گا یہ تو میری تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ تو قرآن میں میرا، آپ کا، ہم سب کا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر ہے۔ پھر سمجھ آئے گی، سمجھ آئی تو پھر آگے فرمایا، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ عقل کب کریں گے؟ عقل ہم اس وقت کریں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ذکر ہے۔ اگر ذکر کے دوسرے معنی لیے جائیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یعنی ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو قرآن میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، لیکن بات پھر وہی کہ نصیحت کی زبان میری، آپ کی زبان نہیں ہے، لہٰذا اس نصیحت سے ہم ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس نصیحت، اس ذکر یا اس کے فہم کو جاننے کے لیے قرآن کی زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب شکر کہ اس نے ہمیں اس طرح اکٹھے ہو کر سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی کی توفیق، اسی کا فضل، پورے شعور سے کہیں الحمدللہ۔ چھوٹی سی دعا سیکھ لیں، پھر اپنے لیسن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دعا رب کے نام سے شروع ہو رہی ہے، اور ربی دکھنے میں یہ ایک لفظ ہے، لیکن ترجمہ ہم کر رہے ہیں اے میرے رب، 3 الفاظ۔ نہ آپ کو اس میں اے نظر آتا ہے، نہ کچھ میرا نظر آیا ہے، صرف رب نظر آ رہا ہے۔ گرامر پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ آیات اور احادیث کا گرامیٹیکلی انالیسس کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ربی، اے میرے رب، یسر، تو آسان فرما دے۔ یہ بھی ایک لفظ ہے کہنے کو۔ ہم کہہ رہے ہیں
تو آسانی فرما دے، آسان کر دے۔ کیا آسان کر دے؟ میرا آنا، بیٹھنا، میرا پڑھنا، میرا سیکھنا، میرا یاد کرنا، میرے لیے یہ سب کچھ آسان کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ساتھ ایک چیز چلتی ہے، تنگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ساتھ ہی دعا مانگی جا رہی ہے وَلَا تُعَسِّرْ، اور اے میرے رب تو مشکل نہ فرمانا۔ اب تیری توفیق، تیرے فضل سے یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کورس کو عافیت کے ساتھ آسانی سے مکمل بھی فرما دے۔ لہٰذا پھر مانگا وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ، اور خیر کے ساتھ، خیریت کے ساتھ تمم، مکمل فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور مشکلوں کو آسان کر دے۔ میں مشکل اصطلاحات کی بجائے آسان زبان میں آپ کو رولز سمجھاؤں گی۔ کچھ کلاسز کے بعد آپ یہ مشکل نام بھی اور یہ اصطلاحات بھی ہضم کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو مشکل نہیں لگے گا۔ میں یہ کسی خاص ایک کتاب سے آپ کو نہیں پڑھا رہی، بلکہ میں نے جو اپنے اساتذہ، ٹیچر سے سیکھا اور مختلف کتابوں سے اپنا لیسن تیار کرتی ہوں۔ آپ اپنے نوٹس خود بنائیں، سمری آپ کے ساتھ گروپس میں شیئر کر دی جاتی ہے۔ مزید آپ کو ضرورت لگے تو آپ کسی عربی گرامر کی بک سے پڑھ سکتے ہیں۔ رولز تو آپ کو سبھی جگہ پر سیم ہی ملیں گے۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ اتنا ہی جلد سیکھیں گے اور قرآن پر اپلیکیشن آسان ہوگی۔ کوئز آپ کو سیلف اسیسمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے۔ سالو کرنے کے بعد جب آپ سبمٹ کریں گے تو آپ اپنا سکور یعنی رزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم نے پہلی کلاس میں جو پڑھا تھا وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوبارہ دہرا لیتے ہیں، کیونکہ گرامر کے رولز کو آپ جتنا دہرائیں گے قرآن پڑھتے ہوئے آپ اسے اپلائی کر سکیں گے، پہچان سکیں گے۔ حروف الہجا سے ہم نے شروع کیا تھا۔ حروف الہجا یعنی حروف تہجی یا الفابیٹس۔ ہمارے سامنے ان کی تعداد آئی تھی 28 یا 29۔ فرق الف اور حمزہ کا تھا۔ الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی حرکت زبر، زیر یا پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو اسے الف نہیں حمزہ کہیں گے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ علامت سکون کو بھی جزم کہا جاتا ہے۔ تشدید والا حرف دراصل ڈبل حرف ہوتا ہے، پہلا ساکن اور دوسرا حرکت والا۔ دو پیش، دو زبر، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ بولنے میں، پڑھنے میں نون کی آواز آتی ہے، لیکن نون لکھا نہیں جاتا، جیسے با دو پیش بن، تا دو زبر تن، لام دو زیر لن۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، جسے ہم نے کلمہ بھی کہا تھا۔ ہم نے لفظ بنانے سیکھے، انسان، قلم، رسول، کتاب وغیرہ بنائے تھے۔ قلم ایک لفظ ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کتاب عربی کا لفظ ہے۔ انسان، رسول، کرسی بھی عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ بہت سے الفاظ عربی زبان کے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔
جو الفاظ ہمارے ان لیسنس میں استعمال ہوں آپ خود ان کی لسٹ بناتے جائیں یا یاد رکھ لیں. آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. پھر آپ جملے بھی بنا سکیں گے. حروف اور حرکات مل کر لفظ بن گیا. لفظ کی دو قسمیں ہمارے سامنے آئی تھی، بامعنی اور بے معنی. بامعنی الفاظ کو ہم نے کلمہ کہا، بے معنی کو ہم نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ ہمارا فوکس ہی نہیں. اس لیے بے معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں اپنے ذہن کو بوجھ دینے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ بامعنی اور ہم نے انہی پر اپنا فوکس رکھنا ہے. لفظ کی کلمہ کی 3 اقسام ہمارے سامنے آئی تھی، اسم، فعل، حرف. قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ہر لفظ گرامیٹیکلی یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. چونکہ ہم سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے نئی زبان کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو گرامر کے رولز جب مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان کے تمام بامعنی الفاظ کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ٹائپ کے الفاظ ایک گروپ میں ڈال دیے جاتے ہیں، دوسری ٹائپ کے الفاظ دوسرے گروپ میں، کسی اور ٹائپ کے الفاظ کا الگ گروپ بنتا ہے. اسی طرح الفاظ کے مختلف گروپس بنا لیے جاتے ہیں. جب انگلش گرامر کے رولز بنے تو بنانے والوں نے میننگ فل ورڈز یعنی بامعنی الفاظ کو 8 گروپس میں ڈیوائڈ کیا. کچھ نے کہا 9 ہے، بہرحال 8 پر سب کا اتفاق ہے. ان 8 گروپس کو پارٹس آف اسپیچ کا نام دیا گیا. اردو، فارسی، عربی، ان تینوں زبانوں کے رولز اور قواعد مرتب کرنے والوں نے بامعنی الفاظ کو 3 گروپس میں تقسیم کیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، سیکھی ہوئی زبان سے ہم عربی سیکھیں گے تو مجبوری ہے کہ ہم یہ سب ساتھ لے کے چلیں. بامعنی الفاظ کو انگلش میں بامعنی الفاظ کے انگلش میں 8 اور عربی، اردو اور فارسی میں 3 گروپس بنے، اسم، فعل، حرف. اردو میں بھی اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے. فارسی میں بھی اسم، فعل، حرف ہوتا ہے. عربی زبان میں بھی یہی تقسیم ہے، اسم، فعل اور حرف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگلش کے 8 پارٹس آف اسپیچ 3 تو سمجھ میں آ گئے، تو باقی 5 کہاں جائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ ان ہی تینوں میں کہیں نہ کہیں گھسے ہوں گے. ڈھونڈتے ہیں. انگلش میں سب سے پہلا پارٹ ناؤن. اب جو انہوں نے پروناؤن الگ سے کیا ہے وہ بھی ناؤن ہی میں آ جائے گا. پروناؤن یعنی اسم ضمیر جو آپ ناؤن کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے یو، ہی، شی، دے ایٹسٹرا. ناؤن کا آپ کو پتا ہے کہ نیم آف اینی تھنگ. pronoun which is used in place of a noun. آپ ناؤن کی جگہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسے پروناؤن کہتے ہیں. ایڈجیکٹو بھی ناؤن ہی میں کنسیڈر ہوں گے. ایڈجیکٹو صفت کو کہتے ہیں. اردو میں صفت کے ساتھ اسم کا لفظ لگا ہوتا ہے. اسم
صفت، صفت نہیں، یہ لفظ ہے صفت. ایڈورب ڈسکرائبنگ ورڈ ہے. پھر ورب، ورب فعل کو کہتے ہیں. پریپوزیشن حروف ہوتے ہیں. انٹرجیکشن بھی یہیں فال کریں گے. اب رہ گیا کنجنکشن. یہ جوائننگ ورڈز ہیں، جیسے عربی میں واو، وا یا او استعمال ہوتے ہیں، اردو میں اور. اب ہم اسم فعل حرف کی طرف آتے ہیں. ان کی اصطلاحی تعریف یا ڈیفینیشن آپ کو گرامر بکس میں بھی مل جائیں گی. بس یہ سمجھ لینا کافی ہے، اسم کسی شخص، جگہ، چیز، جانور یا صفت کا نام اسم کہلاتا ہے. اسی میں ناؤن، پروناؤن، اسی میں صفات یعنی ایڈجیکٹیوز اور ایڈورب بھی آ جائیں گے. مثالیں جیسے زیدن ایک شخص کا نام ہے. موسیٰ، جگہ میں مدینہ، مصر، چیز قلم، شجر، بقرۃ فیل جانور ہے. صفت غفور، ظالم. فعل یعنی ورب کسی کام کا نام بھی اسم ہوتا ہے جو کہ مصدر کہلاتا ہے. جیسے ضرب مارنا، عبادت عبادت کرنا. فعل وہی بچپن کی یاد کی ہوئی ڈیفینیشن، کسی کام کا کرنا، ہونا، زمانے کے ساتھ پایا جائے. ایکشن with reference to time. ماضی، پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ یا مستقبل، فیوچر میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. مثلا خلق اس نے پیدا کیا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، عبدہ اس نے عبادت کی، یعبد وہ عبادت کرتا ہے. حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اپنا مطلب واضح کرتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو اور نہ فعل، اسے حرف کہتے ہیں. اس کی مثال من کی معنی ہے سے، الا تک، علا اوپر. اب اوپر، میں، سے، اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک یہ کسی اسم سے نہ ملے. جیسے من البیتی گھر سے، علی الارضی زمین پر، الی النوری نور تک، فی السماء آسمان میں. اسم سے ہم باقاعدہ سٹارٹ لیتے ہیں. عربی زبان بہت وسعت والی اور بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. اسم کو جملے میں استعمال کرنا ہو یا وہ کسی جملے میں ہمارے سامنے آئے تو اس کے درست استعمال یا اسے سمجھنے کے لیے 4 چیزیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے تو ہم اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں گے. لیکن اس سے بھی پہلے اسم کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو اسم کی پہلی پہچان جس کلمہ کے یا لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے تو وہ 100% اسم ہے. مثلا شجرۃ، خالد، عظیم وغیرہ. اسم کی دوسری پہچان کہ لفظ کے شروع میں
الف لام ہو، جیسے الکتاب، الحمد، الصراط۔ تیسرے نمبر پر کہ لفظ کے آخر میں گولتا ہو، مثلا جنت، بقرۃ۔ لفظ کے آخر میں تنوین یا شروع میں الف لام آ جائے یا کلمہ کے آخر میں گولتا آ جائے تو وہ تمام الفاظ یا کلمات اسم ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ 3 علامات اسم ہیں۔ پہلی، لفظ کے آخر میں تنوین ہو۔ دوسری علامت کہ لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، اور تیسری کہ لفظ کے آخر میں گولتا نظر آئے۔ تو ایسے تمام الفاظ اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی بھی لفظ پر الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اگر لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا تو آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ اگر آخر میں تنوین ہو تو ہم اس لفظ کے شروع میں الف لام نہیں لگا سکتے۔ گولتا واحد مؤنث کی بھی علامت ہے، یعنی سنگولر فیمیل۔ اسم کو پہچان لینے کے بعد پہلی چیز جو ہمیں اسم کے بارے میں سمجھنی ہے وہ ہے اسم کی جنس، یعنی جینڈر۔ اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا۔ ایک لفظ ہے قلم۔ قلم مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ سوچ رہے ہوں گے قلم کو کیا کہیں، یہ تو مذکر مؤنث نہیں ہوتا، لیکن مجھے اسے مذکر یا مؤنث استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ سب مؤنث ہیں، باہر بیٹھا چوکیدار مذکر ہے، شاپ کیپرز مذکر ہے، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ کرسی مذکر ہے یا مؤنث؟ نہ مذکر نہ مؤنث، لیکن کرسی کا استعمال مذکر کی طرح کرنا پڑے گا یا مؤنث کی طرح۔ کرسی کو اردو میں مؤنث سے استعمال کرتے ہیں، میری کرسی یا تیری کرسی، میرا کرسی نہیں کہتے۔ آپ نے کرسی کو مؤنث بولتے سنا، آپ کی زبان ہے۔ تو قلم کو عربی میں مذکر استعمال کرنا ہے، مؤنث سے استعمال کرنا ہے۔ کرسی اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے یا مؤنث، یہ مجھے جینڈر ٹاپک بتائے گا۔ انگلش میں یہ ٹینشن ہے ہی نہیں کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ مائی پین، مائی چیئر، مائی بک، خواہ کوئی مذکر ہو یا کوئی مؤنث ہو۔ دوسرا پہلو اسم کے متعلق یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسم واحد ہے یا جمع ہے۔ وہ ہے اسم کا عدد۔ اس سے مراد اسم کا نمبر ہے۔ نمبر سے مراد اسم کا واحد یا جمع ہونا ہے۔ واحد جمع سے تو آپ واقف ہیں ہی، سنگولر پلورل آپ انگلش میں واقف ہیں۔ عربی زبان میں واحد جمع تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ایک تیسرا عدد بھی استعمال ہوتا ہے جسے مثنیٰ یا تثنیہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں ایک کے لیے واحد اور 2 کے لیے مثنیٰ کا لفظ استعمال ہوگا، اور 2 سے زائد کے لیے جمع کا لفظ بولا جائے گا۔ جبکہ اردو اور انگلش میں ایک کے لیے واحد سنگولر اور جمع جو ایک سے زیادہ ہو پلورل بولا جاتا ہے۔ تو نئی چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ عربی میں ایک کے لیے واحد، 2 یا ڈوئل کے لیے مثنیٰ یا تثنیہ، اور زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوگا۔ The act of making مثنیٰ is called تثنیہ۔ مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں ایک قلم کی عربی تو پتہ ہے،
لیکن قلم کی جمع کیا آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے؟ عربی میں قلم کی جمع اقلام. قلم اور اقلام عربی زبان کے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. دو قلم کے لیے عربی زبان میں ایک الگ سے لفظ ہوگا. وہ سب ہم عدد کے ٹاپک میں سیکھیں گے کہ اس کے کیا فارمولاز ہیں. تیسری اہم چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ ہے وسعت. وسعت کہتے ہیں کیپیسٹی کو، یعنی گنجائش کو. آپ سب کون ہیں؟ اسٹوڈنٹس. پاکستان میں بیٹھے بھی اسٹوڈنٹ، انڈیا یا کہیں اور بھی بیٹھے اسٹوڈنٹ. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں تہمینہ تو شاید 2-3 ہاتھ کھڑے ہو جائیں. تو وسعت تمام اسٹوڈنٹ سے نیرو ڈاؤن ہو کر تہمینہ کے نام پر فوکس ہو گئی. قلم تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن میں سامنے میز پر رکھے ہوئے پینس میں سے کہوں کہ وہ لمبا والا قلم یا پین دے دے تو میں نے ایک خاص کام قلم مانگا ہے. تو وسعت کے اعتبار سے اسم خاص ہوتا ہے یا عام ہوتا ہے، کامن ہوتا ہے یا پراپر ہوتا ہے. اردو میں آپ نے نکرہ معرفہ پڑھا ہوگا. کامن ناؤن یا پراپر ناؤن ہم انگلش میں پڑھتے رہے ہیں. کچھ بھی نیا نہیں ہے. عربی زبان میں کون سا اسم نکرہ ہے، کون سا معرفہ ہے، ہم وسعت کے ٹاپک میں تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی صرف اتنا سا جان لیں کہ تنوین والے اسم نکرہ اور الف لام سے شروع ہونے والے اسم معرفہ ہوتے ہیں. چوتھی چیز جو کہ عربی زبان کی سب سے اہم چیز ہے جو آپ سیکھیں گے، میں لکھوں گی تو آپ کہیں گے یہ تو ہمیں آتی ہے. تو وہ چوتھی چیز ہے اسم کا اعراب. اعراب سے ہم اس طرح مانوس ہیں کہ پرائمری کلاسز میں اردو کے بی پیپر میں ایک سوال آیا کرتا تھا، اعراب لگائیے. تو اس میں الفاظ یا جملے میں زیر زبر پیش لگانا ہوتا تھا. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ زیر زبر پیش کیا ہے؟ وہ حرکات ہیں، اور یہی چیز رکاوٹ بنتی ہے عربی کو سمجھنے میں. براہ کرم آپ اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ زیر زبر پیش حرکات ہیں، اعراب نہیں ہے. اعراب از سم تھنگ ڈفرینٹ. اور وہ سم تھنگ ڈفرینٹ کیا ہے کہ ناؤن کا اسٹیٹس کیا ہے، جملے میں اس کی حیثیت کیا ہے. ہر اسم اسٹیٹس وائز مختلف ہے. جس طرح ہم اسٹیٹس وائز ڈفرینٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے تو کوئی اسٹوڈنٹ. گھر میں آپ کی حیثیت اور ہوتی ہے، آفس میں آپ اور ہوتے ہیں، ہوتے آپ ہی ہیں. ہر کوئی اپنی ڈیلی روٹین میں ڈفرینٹ ہے. تو عربی میں اسم اعرابی لحاظ سے 3 حالتیں اختیار کرتا ہے، اور وہ 3 حالتیں ہمیں اسم کا اعراب بتائے گا. اعراب کے لحاظ سے اسم 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. حالت رفع کی مثال کتابن، حالت نصب کی مثال کتابن، حالت جر کی مثال کتابن. دوبارہ دہرا دیتی ہوں، عربی زبان کے بعض الفاظ کے آخر میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے جس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا
किताबुन, किताबन, किताबिन, किताब किताब ही रहती है, सिर्फ इसकी अरबी हालत बदलती है, यानी इसका स्टेटस बदलता है। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। आप कलिमा तैयबा में इसम अल्लाह पर गौर करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाही। कई लफ्ज़ अल्लाह के आखिरी हर्फ पर पेश है, कहीं इस इसम के आखिर में ज़ेर आई है। इसी तरह कलिमा तैयबा में मुहम्मदुन है, जबकि दुरूद शरीफ में मोहम्मदिन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना में फ़र्क के बगैर किसी लफ्ज़ के आखिर में जो तब्दीली आती है, इसे इसम की अराबी हालत कहते हैं। अराबी हालत के लिहाज से हर इसम हालत रफ़ा, हालत नसब या हालत जर में होता है। हालत रफ़ा दो पेश या एक पेश की हालत को कहते हैं। मसलन मोहम्मदुन पर दो पेश है, जैसे इसम अल्लाह पर एक पेश आई है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो यह हालत रफ़ा है। अगर इसम के आखिर में दो ज़बर या एक ज़बर आ जाए तो यह हालत नसब कहलाएगी। अगर लफ्ज़ के आखिर में दो ज़ेर या एक ज़ेर आ जाए तो वो इसम हालत जर में कहलाएगा, जैसे मोहम्मदिन या अल्लाही। अब हम इसका खुलासा करते हैं, इसको एक ही क्लास में देखते हैं। कलिमा हर मामाना लफ्ज़ को कहते हैं जिसकी तीन अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। किसी शख्स, चीज़, जानवर, जगह या सिफत का नाम इस्म कहलाता है। फ़ेल वो कलिमा जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के साथ पाया जाए। हर्फ वो कलिमा जो ना इस्म है ना फ़ेल है, वो बग़ैर इस्म या फ़ेल के अपना मतलब वाज़े नहीं कर सकता। अब हम इसको एक चार्ट की मदद से देखते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा है उसको एक चार्ट की शक्ल में देखते हैं। इस्म हम चार पहलुओं से देखेंगे। इस्म हमारे सामने आएगा तो हमने उसको पहचानना है तनवीन से या अलिफ लाम से या ये के गोलता से। इस्म को देखेंगे जब हम, तो हमें उसके अदद के बारे में पता होना चाहिए। वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। जिन्स के बारे में पता होना चाहिए, वो मुअन्नस है या मुज़क्कर है, मेल है या फीमेल है। उसकी वसअत के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए कि वो नकेरा है या मारिफा है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर। और इस्म की आखिरी बात एराबी हालत, जो सबसे ज़्यादा अहम है कि इस्म हालत रफ़ा में है, हालत नसब में है या हालत जर में है, यानी इस्म का स्टेटस क्या है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے لیسن کے بعد اب تھوڑی سی بریک لے کے اب ہم موو ہوتے ہیں تطبیق کی طرف۔ اس چیز کے لیے کہ آپ ریڈی ہو جائیں کہ تطبیق کس طریقے سے کرنی ہے، تو آپ کو تھوڑی سی ہیلپ کر دیتی ہوں میں کہ آپ کس طریقے سے زوم کی کلاس کو جوائن کیے ہوئے تطبیق میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تطبیق میں ہم کریں گے کیا کہ قرآن کی آیات کے اوپر جو ہم نے آج کا لیسن پڑھا ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی جتنا کچھ آپ نے عربک گرامر کے آج کے لیسن تک سیکھا ہے اس کو انشاءاللہ ہم آیات کے مختلف حروف، الفاظ یا حرکات کے تھرو اپلائی کریں گے، تاکہ جو نالج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ کے ساتھ اپلائی ہوتی جائے۔ اچھا جی، آپ تطبیق میں حصہ کس طرح سے لیں گے؟ آپ کی اسکرین پہ آپ کو ایک تصویر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیے اسٹیپ 1 ہے۔ اسٹیپ 1 میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کی اسکرین کے اوپر یا تو آپ فون سے لاگ ان ہوئے ہوئے ہیں یا آپ نے زوم کی اپلیکیشن لیپ ٹاپ پہ کھولی ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں آپ کے پاس نیچے ایک کالی پٹی نظر آ رہی ہے۔ اس کالی پٹی پہ وہ ساری چیزیں ہیں جس طریقے سے آپ اس ویبینار کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ان چیزوں میں یا ان فیسلٹیز میں ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں ریز ہینڈ۔ یہ فنکشنالٹی کیا کرتی ہے کہ آپ اس کے اوپر اگر اپنا ہاتھ رکھیں گے یا ٹیپ کریں گے یا کلک کریں گے، آپ کے نام کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہاتھ بنا ہوا نظر آ جائے گا۔ ہماری زوم کی ایڈمن ٹیم ان لوگوں کو جن کے نام کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، ان میں سے چند لوگوں کو وہ سلیکٹ کرے گی اور جیسے جیسے باری آتی جائے گی وہ ان کو ان میوٹ کرتے جائے گی۔ پلیز ویٹ کریں کہ آپ کو مائک ملے، وہ آپ کے ہاتھ میں مائک پکڑائیں۔ ایسے ہی ہے نا جیسے کسی بھی سیشن میں وہ مائک لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ آپ کو مائک دیں گے، ایڈمن ٹیم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کھڑا ہوا ہے آپ کا، وہ آپ کو مائک پکڑا رہے ہیں۔ آپ کو جیسے ہی مائک ملتا ہے آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے میوٹ رہنے دینا ہے اپنے آپ کو یا آپ نے بولنا ہے۔ جیسے ہی آپ سلیکٹ کریں گے آپشن ان میوٹ مائی سیلف، آپ اسٹیپ 3 پہ پہنچ جائیں گے اور وہاں سے آپ کا مائک کھل جائے گا اور آپ کلاس میں بات کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز کوشش کیجیے گا کہ آپ ایک دفعہ اگر جواب دے دیں تو اپنے باقی ساتھیوں کو جواب دینے کی، پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دیں اور ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ چلیے اب آ جائیے قرآن کریم پر، سورہ الفاتحہ۔ اپنا قرآن کو لیجیے یا یہی اسکرین سے دیکھ کے بتائیے کہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے کہ اسم کی جو ہم نے پہچان سیکھی ہے اس کو ہم پہچانیں گے اسم کو، اور اگر پاسبل ہے تو حرف کو، ورنہ یہ 2 پہچان کریں گے، اور پچھلا جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ جی جی ریحانہ نگت، آپ بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اسم نظر آ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی، اور آپ نے اسم بھی جو ہے وہ اسم ہے۔ اس کو آپ نے کیسے پہچانا ہے؟ اللہ نام ہے، الرحمن صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور الرحیم صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جی، الرحمن شروع میں الف لام ہے، اس سے آپ پراپر نے نام پہچانا کہ یہ اسم ہے۔ الرحیم بھی اسم ہے۔ جی ریحانہ زبدہ فاروق، زبدہ آپ بتائیے کہ مالک یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔
اس میں ہے کچھ آپ کی پہچان میں کچھ آتا ہے؟ الدین جو ہے یہ اسم معرفہ ہے، جی ہاں اسم ہے، باش الف لام سے الدین، یہ ہو رہا ہے جی الدین، الدین، جی الدین۔ ہے نا۔ آپ بتائیے کہ الحمد یہ حرف ہے، فعل ہے یا اسم ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، اس میں ال آ رہا ہے جی اس کو پھر آپ کیا اور کریں گے؟ یہ فیل ہے۔ ہم نے اسم کی پہچان دیکھی ہے کہ شروع میں الف لام آ جائے، جی آخر میں تنوین آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں الف لام ہے، الحمد، ٹھیک ہے جی۔ اور قمر آپ بتانا چاہیں گی؟ ڈاکٹر فاخرہ آپ کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا ہے، آپ اپنا مائک کھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ بتائیے اگلی آیت میں سے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں اہدی ورب ہے، جی الصراط اسم ہے، اور یہ اس میں معرفہ ہے کیونکہ الف لام ہے، اور اس کی حالت نصب ہے کیونکہ اس کے آخر میں زبر آ رہا ہے۔ بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ المستقیم، المستقیم بھی اسم ہے جی۔ فاطمہ آپ، المستقیم اسم ہے، الف لام آ رہا ہے شروع میں۔ جی بالکل بالکل۔ اب آپ فاطمہ بتائیے، فاطمہ اپنا مائک کھولیں، فاطمہ شیخ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں کوئی اسم ہے؟ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اس میں السلام۔ الف لام جو ہے، الف لام آ رہا ہے الذین کے شروع میں، تو یہ اسم ہے۔ جی بالکل 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 جی۔ اب فوزیہ نورین اپنا مائک کھولیے۔ جی فریدہ آپ بولیے، فریدہ آصف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کس میں سے بتاؤں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس اس میں میں کوئی اسم ہے بھی یا نہیں؟ جی المغضوب ہوگا اس میں معرفہ، المغضوبی، آگے المغضوبی۔ نیچے زیر ہے جی جی، یہ رفع حالت میں ہے۔ حالت رفع میں ہے۔ پہلے بتائیے کہ اسم ہے بھی کہ نہیں، کیسے پہچانا آپ نے؟ الف لام یہ ہے کچھ اس میں، اور تو ہے، اس میں نہیں، الف لام ہے الف اس میں۔ لام ہے جی بالکل، اسم ہے، الف لام ہے، اور پیش کی حالت حالت رفع ہوتی ہے، زبر کی حالت وہ ہوتی ہے نصب ہوتی ہے، اور زیر کی حالت حالت جر ہوتی ہے، تو اس وقت یہ حالت جر میں ہے۔ ادینہ آپ بتائیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی اسم ہے؟ ادینہ آپ کا مائک کھل رہا ہے؟ جی مس میری آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے آواز صاف نہیں آ رہی، بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے میری آواز، مجھے نہیں پتا آپ کو آ رہی نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اسم ہے؟ الکتاب 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 تو اس میں جی کتاب اسم ہے، جی اور کتاب بھی ذالک، اسم جی الکتاب کتاب، میں ہے اور یہ رفع کی حالت میں ہے۔ ہے جی۔ اچھا اب بتائیے حسین، دانشتہ، اختر،
दानिश्ता नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी बताइए बाजी। आप। जी बताइए। जी बाजी कहाँ से? आप बताइए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। इस आयत में इसम कहाँ है? पहले ये है अल्लज़ीना, इसमें अलिफ लाम है तो ये इसम है। फिर लास्ट में इसको ज़बर है, दैट मीन्स ये हालत निस्ब में है, नसब। जी इसके बाद है बिल गैबी, इसमें भी अलिफ लाम है पहले और ये हालत जर में है, ये भी इसम है। इसके बाद अस्सलाता भी इसम है, ये भी हालत नस्ब में है। चलिए अल्लाह आपको बरकत दे, आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आगे किसी और से लेते हैं। हसीन फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप बताइए। जी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका। जी अल्लज़ीना इसमें इशारा है आई थिंक, और इसके साथ इलैका इसमें ज़मीर का। आप सिर्फ अभी जो हमने आज पढ़ा है ना उस पे रहिए कि ये इसम है या नहीं है। इसम है। फिर अल-आखिरा जो है वो इसमें क्या कहते हैं, मारफा है। अल-आखिरा मजरूर है, ये हालत जर में है। जी ठीक है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। रिमशा नाज, आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इसमें कितने इसम है, सिर्फ ये बताइए। अल मुफ्लिहून में, क्योंकि अलिफ लाम के साथ ये शुरू हो रहा है। ठीक है, कुछ और भी है? जी जी, अब कोई और बता दे। सैयदा अस्मा। नहीं, एक ही अल मुफ्लिहून एक ही इसम है, इसमें एक ही इसमें है। जी हुदन नहीं है, हुदन पे 2 जबर हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि 2 जबर, 2 पेश और 2 जेर। इसम की जो पहली पहचान थी वो तनवीन थी। हुदन इसम है। शबाना आप बता दीजिए, आपके पास माइक खुल रहा है? जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी हुदन जो है ये इसम है और ये हालत नस्ब में है। जी ठीक है, चलें आगे चलें। अब बताएं जरीन खान। आप बताएं कि हुदल लिल मुत्तकीन इसमें इसम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुदल लिल मुत्तकीन, हाँ मुत्तकीन है ना, अल मुत्तकीनी होगा ना ये। हुदल लिल मुत्तकीन, जी यही इसम है। जी बिल्कुल, ये भी इसम है। और अब मैं आपसे कोई खास नाम पूछूं। जवेरिया नौशीन, आप बताइए कि अला क्या है? हमने आज हर्फ पे पढ़ा है ना। शाइस्ता इमरान, आपका माइक खुल रहा है? बाजी अला हर्फ है। जी अला हर्फ है, शाबाश, अला हर्फ है। तो इसमें आप देखिए सूरह अल-फातिहा में अद्दीन, इसको आपने कैसे पहचाना है? अलिफ लाम। जी कायनात हिदायत, आप जरा बताइए कि अस्सिराता ये क्या है? ये इस्म है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। जी
اسم ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے. الف لام. جی حاضرہ آپ بتائیے کہ المستقیم کیا ہے؟ المستقیم اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. شاباش. شمیمہ پروین جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الضالین. الضالین اسم ہے باجی اور اوپر میں آخری میں زبر ہے تو یہ نصب حالت میں ہے. جی یہ جو حالتیں ہیں ہم اس کو بعد میں ایکسپلین کریں گے. ابھی صرف اسم کی پہچان پہ ہی فوکس کریں سب. جی تو اس پہ آپ دیکھ لیتے ہیں. اب ہم آخر میں وائنڈ اپ کر لیں, اپنے سبق کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ دوبارہ کرتی ہوں اس کا خلاصہ, پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا تھا. پچھلی کلاس میں ہم نے پچھلی کلاس میں کلمہ اور لفظ اس کے بارے میں جانا تھا کہ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم کے بارے میں ہم نے جانا کہ کسی شخص, چیز, جانور, جگہ یا صفت کا نام اسم کہلاتا ہے. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے. حرف ایسا کلمہ جو نہ اسم ہے اور نہ فعل ہے, وہ بغیر اسم یا فعل کے ساتھ ملے اپنا مطلب واضح نہیں کر سکتا. اور اسم کے ہم نے چاروں پہلو دیکھے کہ جب ہمارے سامنے کوئی اسم آئے گا تو ہم اس کو پہچانیں گے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو, یا دوسری اس کی موٹی پہچان آخر میں تنوین آ جائے, اور تیسری پہچان کہ آخر میں گولتا آ جائے. لیکن یہ ذہن میں رکھے رہے کہ اسم پر الف لام اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. اگر پہلے سے تنوین موجود ہے اور ہم اسے خاص بنانا چاہتے ہیں, الف لام لگاتے ہیں, تو تنوین ہمیں ڈراپ کرنی پڑے گی, تو وہ ایک حرف رہ جائے گا. جیسے کتابن, اس پہ الف لام داخل کر دے تو کیا بنے گا؟ الکتاب. آپ نے کبھی سیسا دیکھا؟ دونوں طرف کے برابر وزن ہوتے ہیں. اگر ایک وزن کم ہو تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے, اور ایک وزن ایک طرف زیادہ ہو جاتا ہے تو وزن زیادہ ہو جس پہ ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا, تو جس پہ کم ہوگا وہ اونچا ہو جائے گا. تو جب ہم الف لام شروع میں لگا دیں گے تو وہ وزن زیادہ ہو جائے گا نا, تو دوسری طرف سے تنوین ڈراپ ہو جائے گی. دونوں پر الف لام یا تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے. گول تا بھی اسم کی خاص پہچان ہے, اور یہ واحد مؤنث کی بھی پہچان ہے. اسم ہمارے سامنے آیا, ہم نے اس کو 4 لحاظ سے دیکھا. عدد کہ وہ واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے. جنس وہ مذکر ہے یا مؤنث. وسعت میں ہم نے جاننا ہے کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے, کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن. اور پھر آخری چیز کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے, حالت رفع ہے, حالت نصب ہے یا حالت جر. جب ہم ان چاروں چیزوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے تو ہم اسم کا جملے میں استعمال صحیح سے کر سکیں گے, یا جملے میں جب ہمیں اسم نظر آتا ہے تو ہم اس کا اسٹیٹس پہچان سکیں گے. اگر آپ کا کوئی لیسن مس ہو جائے
یا آپ دوبارہ جاننا چاہیں تو الہدا فیس بک کراچی اس پہ آپ جا کے اپنا پہلا لیسن بھی سن سکتے ہیں، اور کوئی چیز اگر آپ کی مس ہو جائے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں دوبارہ سے۔ اور واٹس ایپ گروپس میں بھی آپ اگر کوئی مسئلہ ہو تو جیسے پہلے بھی سوال آ رہے ہیں تو آپ اپنے ایڈمن سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔